الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی، ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے کوئی بھی قانون ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ اس طرح سے نہیں ہوتا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، یا پھر دوسری صورت میں کہ جو اس کی سزا ہونی چاہیے وہ سزا ہمارے اگر قوانین کے اندر دیکھی جائے تو وہ نہیں ہے۔ ایک شخص اگر کوئی بڑا جرم کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہونی چاہیے، چھوٹا جرم کرتا ہے تو اس کی سزا بھی چھوٹی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ نظام پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے اگر 1 لاکھ کی ہیرا پھیری کی ہے تو بھی اس کے اوپر وہی قانون لاگو ہوتا ہے، اس نے اگر 1 ارب کی ہیرا پھیری کی ہے تو بھی اس کے اوپر وہی قانون لاگو ہوتا ہے، سزا اس کو 3 سال ہی مل رہی ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے قانون کے اندر ملتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا سادہ سا قانون ہے جی، رشوت لے کے پھنس گیا ہے، رشوت دے کے چھوٹ جا، مطلب یہ کیا قانون ہے؟ اور اس بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے جی کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں کسی نئے قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کی حدیث، دین اسلام جو دین عدل ہے اور جس میں ہر بات کے لیے قانون موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہماری جو اسمبلی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے جو قرآن و حدیث پر بحث کر کے اپنی ضرورت کے مطابق اس سے فیصلہ حاصل کر کے اس کے مطابق قانون بنائے۔ ٹھیک ہے، بحیثیت مسلمان۔ بالکل ٹھیک۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پاس قانون موجود ہے، ہمیں نیا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو حالات حاضرہ سے بھی واقف ہوں، علم ظاہر بھی ان کے پاس ہو اور علوم دینیہ بھی ماہر ہوں، اور وہ بیٹھ کر یہ بحث کریں کہ اگر زمانے میں یہ صورتحال آ گئی ہے تو اس کا حل قرآن و حدیث میں کیا ہے، اور اس چیز کو سامنے لا کر طے۔ ہمارے ہاں یہ قانون سازی نہیں، عوام نے 2 طبقے بنا دیے ہیں، مولویوں کا اور مغربی تعلیم کا۔ نہیں، مومن دین کا علم بھی اسے آنا چاہیے اور تعلیم حاضرہ بھی اس کے پاس ہونی چاہیے، اسے موجودات کا، کائنات کا، حالات کا، معاشرے کا، اس کی ضرورتوں کا علم ہوگا تو ان کا جواب وہ دین سے تلاش کرے گا، اور دین کا علم ہوگا تو جواب حاصل کرے گا۔ بے شک، بے شک۔ تو ہماری ضرورت ایسے لوگوں کی ہے جو دینی ماہر بھی ہوں، دینی علوم کے بھی اور دنیوی علوم میں بھی PhD ہوں، اور وہ مفسر ہوں، محقق ہوں، محدث ہوں، فقیہ ہوں، PhD ہوں دنیا میں بھی۔ ان لوگوں کو سامنے لایا جائے اور ان کو اسمبلیوں میں بٹھایا جائے اور وہ قانون بنائے۔ نہیں، قانون بنانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے اللہ کے احکام سے اپنے موقع کے مطابق قانون کو، حکم کو تلاش کرنا۔ بالکل ٹھیک، اور اس پر عمل کرنا۔ بالکل صحیح، یعنی کہ بنانے کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، بنا یا پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ یا پھر ہم دوگلے، ہم اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہے نہیں، تو یا پھر ہمیں اس پہ قانون یا ضابطے بنانے کا حق آپ نے کسی کو پیدا کیا، آپ کسی کو روزی دیتے ہیں،
آپ نے کسی کو زندگی دے رکھی ہے تو اس کے لیے راہیں آپ کیوں متعین کریں؟ Who are you؟ وہ بھی اسی سے لینا جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ضرورتیں دی ہیں، اس سے پوچھیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہی قانون ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ اور اس نے بتا دیا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ دین قیامت تک کے لیے، اب اس میں عبادات بھی ہیں، رمضان بھی ہے، قومیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، موسم مختلف ہیں، شب و روز کے اوقات مختلف ہیں، غذا مختلف ہے، دوا مختلف ہے، دین ایک ہے۔ کیا روح زمین پر اس پر عمل نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے۔ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ آگے یہ کہا جائے، جہاں کہا جائے کہ یہاں عمل نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ کمال نہیں ہے؟ اور اگر 1400 سال میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تو آگے کیسے آ سکتی ہے؟ یہ خود دلیل۔ تو اگر ساری کائنات پہ وہ دین قابل عمل ہے، کم از کم عبادات تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو معاملات بھی تو قابل عمل ہوں گے۔ بالکل، ڈیفینیٹلی۔ اور کوئی ایسا اس کے اندر مطلب کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جس پہ ہماری جو اسمبلی ہے یا قانون ساز ہے یا قومی اسمبلی ہے یا صوبائی ہے یا سینٹ ہے، تو ان اداروں میں وہ لوگ ہونے چاہیے جنہیں دنیاوی علوم میں بھی مہارت ہو، کم از کم ایم اے تو ہو، ماسٹر تو ہو، اگر پی ایچ ڈی نہ ہو تو ماسٹر تو ہو۔ بالکل صحیح بات۔ اور اسی طرح دینی علوم میں بھی ان کا ایک مقام ہو، اور وہ بیٹھ کر بحث یہ کریں کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے، ملکی ہے، قومی ہے، بین الاقوامی ہے، اس کی حیثیت شریعت کی نظر میں کیا ہے، اور اس میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ کون سا راستہ اختیار کریں۔ بے شک، یہ تو ہمارا حق ہے۔ ہم کہیں ہم نے راستہ متعین کرنا ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ اور پھر غلط راستہ چوائس کریں گے، غلط ہو گئی، غلط جب بندہ فیصلہ بنیاد ہی غلط ہوگی۔ بالکل ٹھیک بات۔ آپ کو جو کام کرنے کا حق ہی حاصل نہیں، جب آپ وہ کام کریں گے تو صحیح کیسے ہوگا؟ پہلی بات ہی غلط، بنیادی غلط ہوگی، بنیادی غلط ہوگی۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ دانیہ اسد ہیں اسلام آباد سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اب ہمیں تو شیطان نے پریشان کر رکھا ہے، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی ایسی ادا اپنائیں کہ شیطان ہم سے گھبرائے؟ یہ بیٹی کا بڑا خوبصورت سوال ہے، اور ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ واقعی حدیث شریف کے ارشاد کا یہی مفہوم ہے کہ عمر جس راہ سے جا رہا ہو، اگر شیطان آ رہا ہو تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں وہ کیا خاص بات تھی؟ وہ عمر رضی اللہ عنہ کا خلوص تھا۔ ٹھیک ہے۔ ایمان میں بھی اور اطاعت میں بھی جو خلوص انہیں نصیب تھا وہ انہی کا حصہ تھا۔ سبحان اللہ، وہ مثالی سبحان اللہ۔ ہم بھی کوشش کریں اپنی حیثیت کے مطابق تو اتنا خلوص تو پیدا کر لیں کہ شیطان اگر بھاگے نہیں تو ہم پر حکومت تو نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہمیں دیکھ کر بھاگے نہیں تو ہمیں اپنا غلام بنا کر ہم سے اپنے کام تو نہ لے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس میں دو ہی چیزیں ہیں، ظاہری شریعت پر عمل اور اس کے ساتھ دل کا خلوص، صدق کے دل سے۔ خلوص بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں کوئی رتیبی خلوص نصیب ہو جائے نا جی، تو 2 رکعتیں پڑھنے میں بدن چور چور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی شک نہیں، کوئی شک۔ لذت بھی آتی ہے لیکن اپنی بے مائگی کا احساس بھی ہو، کیفیات ایسی آتی ہیں کہ ذرا ذرا لرز اٹھتا ہے۔ کوئی شک، کوئی شک۔ ہم ان چیزوں سے ناآشنا ہیں، ہم رسم کے طور پر سارا کر جاتے ہیں۔ سب ایکٹنگ ہے، سب ایکٹنگ ہے، اس میں نتیجہ کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بیٹے شریعت کو جاننا، اس پر عمل کریں اور درد دل سے کریں۔ بے شک، بے شک۔ اور پھر وہی یقین کامل ہونا چاہیے انسان، وہ پھر اللہ کا کام ہے، وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم کا کرم ہے، وہ پھر عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ عبد القدوس سرگودا سے۔ حضرت جی تصوف کی روح سے صوفی کا حالت تخلیہ اور حالت تحلیہ میں رہنے سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں حالتوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ الحمدللہ آج آپ کے سوال مشکل بھی ہوتے جا رہے ہیں
اور چلو مشکل تو اللہ آسان کرے گا، لیکن یہ تھوڑے لوگوں کے لیے ہوتے جا رہے چلے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ لوگوں کے لیے یہ بن جائے اور زیادہ لوگ اس کو سمجھنا شروع ہو جائے۔ اصطلاح تصوف میں تخلیہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی یاد دل میں اتنی راسخ ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ وہ کسی بھیڑ میں، میلے میں، دفتر میں، بازار میں بھی ہو تو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ، شور شرابہ، اس کی قلبی کیفیت جو اللہ سے، اللہ ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے، اسے متاثر نہ کرے، تو یہ کہتے ہیں یہ تخلیہ، یعنی یہ اکیلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی اس کا دل اکیلا ہے، اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، جیسے اس کے پاس کوئی نہیں۔ اللہ، اگر کسی کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو اسے تخلیہ کہتے ہیں۔ صحیح، یعنی وہ جیسے وہ بادشاہوں کے تاریخ میں ملتا ہے نا، جب تخلیہ کہتے تو کمرہ خالی ہو جاتا تھا، بلکہ آپ ٹی وی ڈراموں میں دیکھیں تالی بجاتے ہیں، تخلیہ، کمرہ خالی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تخلیہ یہ ہے کہ مخلوق وہی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے، اور اس کا دل اپنا یاد الہی میں جو لگا ہوا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کار وال دل یار وال۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کام کر رہے ہیں، دل محبوب کی یاد، دل محبوب کی یاد میں ہے، بالکل ٹھیک۔ تو یہ تخلیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تخلیہ یہ تسبیح و تحلیل سے ہے۔ اچھا، یعنی یاد الہی کا راسخ ہو جانا، کسی وقت غفلت کا نہ آنا۔ ٹھیک ہے، کہ آدمی بے ہوش بھی ہو جائے تو دل اللہ اللہ میں لگا رہے۔ اچھا، اتنا راسخ ہو جائے کہ کسی وقت بندہ خود بے ہوش سو جائے تو بھی وہ لگا ہی رہے، مجلس میں ہو تو لگا رہے، اکیلا ہو تو لگا رہے۔ سبحان اللہ، یعنی اسے وہ سبحان اللہ۔ تسبیح و تعلیل اس کی دل میں ایسی راسخ ہو جائے کہ کوئی لمحہ غفلت کا نہ آنے پائے۔ اچھا، یہی تو کیفیت تخلیہ کی بھی یہی کیفیت نہیں ہے؟ تخلیہ کی کیفیت یہ ہے کہ بھیڑ بھاڑ میں لوگوں میں رہتے ہوئے اکیلا ہو اور اللہ اللہ کا۔ ٹھیک ہے، یہ اس سے ذرا مختلف ہے کہ بھیڑ ہو نہ ہو، کام ہو نہ ہو، فارغ ہو یا کام ہو، جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، ہوش میں ہے یا بے ہوش ہو گیا، گرا چوٹ لگی بے ہوش ہو گیا، لیکن دل چل رہا ہے اور وہ اللہ اللہ چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، تسبیح و تعلیل ہو رہی ہے، وہ رک نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ اس کا جو ہے منظر وہ اور ہے، اس کا منظر اور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سے کمرشل بریک پہ جانا ہے، اس سے پہلے اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے، 0333455021۔ ہمیں میسج کیجیے اپنا سوال، اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں آپ questions@almurshid.tv، اس پہ ہمیں میل کیجیے، آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ایک مختصر سے کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ سیف اللہ طور ہیں ملتان سے۔ حضرت جی یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، کئی دفعہ گرمی محسوس ہو تو بنیان میں نماز ادا کر لیتا ہوں، جبکہ میرے والد صاحب مجھے منع فرماتے ہیں، براہ کرم فرما دیجیے کہ بنیان پہن کر نماز ہو جاتی ہے۔ دو باتیں بڑی عجیب ہیں۔ ایک تو نماز کے وقت اچھا لباس پہننا چاہیے جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، دفتر میں ہمارا لباس مناسب ہوتا ہے، گھر آتے ہیں اتور کر ایک دھوتی پہنی ہے، کرتا پہنا، نماز اس میں ہوگی، یہ مناسب نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن مناسب بندوں سے ملنے کے لیے آپ نے پورا لباس کا اہتمام کیا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے دھوتی کرتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر یہ وہی کیفیات کی بات آ گئی نا کہ وہ کیفیت اگر دل میں ہو کہ میں جس کے حضور حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں تو نماز کے لیے تو باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ کے پاس قمیض ہے اور آپ بنا تو یار گرمی ہے تو 2 لمحے قمیض پہن لو، بٹن درست کر لو، اس کی شکنیں ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر، تم کسی کے پاس پیش ہونے جا رہے۔
یہ دیکھ لو کہ تم جہاں مزدوری کرتے ہو اس کا جو مینیجر ہے اس کے دفتر میں اسی طرح قمیض رکھ کے بنیان پہن کے جاؤ گے تو پھر اللہ کے حضور کیوں جاتے؟ اللہ اکبر. تو نہیں پہنو گے تو وہ کریم ہے، نماز تو ادا ہو جائے گی. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہو تو پھر پورے اہتمام سے جاؤ. درست رکھو. پھر پورے اہتمام سے جاؤ. کہ یہ کیفیت ہو تو پھر تو بندہ پورا تیار ہو کے جائے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. امیر تیمور اپنی سوانے میں لکھتا ہے نا کہ میں ایک جگہ گیا، بادشاہ بھی تھا، لڑائی بھڑائی اس کا اپنا شعبہ تھا. بہرحال انسان مجموع ہے، خیر و شر ہے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کون ٹھیک. تو ایک جگہ لکھتا ہے کہ ایک جگہ میں نے کیمپ کیا تو لوگ نکل رہے تھے، میں بھی نماز کے لیے نکلا کہ مسجد میں پڑھتا ہوں، تو لوگ بڑے تیار ہو کے کپڑے بدل کے نکل رہے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا کوئی تہوار ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ نماز بہترین لباس میں پڑھا کرو، قرآن میں ہے کہ اچھا لباس پہنو نماز کے وقت. تو ہم تو ہر نماز کے وقت تیاری کرتے ہیں. کہتے مجھے بڑا شرم آیا. میں نے کہا میں نے تو روٹین کا لباس پہنے ہوئے. میں واپس آ گیا، میں نے نہ صرف کپڑے بدلے، میں نے حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ جو کھول کر جوڑ کر بنائی اور کھول کر رکھی جا سکے اور ہمیشہ لشکر کے ساتھ رہے گی، اور اس میں 5 وقت باجماعت نماز اور اچھے لباس میں پڑھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ 9 بیل گاڑیوں میں اس کے تختے مسجد کے لدے ہوتے تھے، اس کے لشکر میں جہاں کیمپ ہوتا فوراً مسجد جوڑ کے بنا دی جاتی. کیا بات. اور باقاعدہ اہتمام سے اچھا لباس پہن کر نماز پڑھی جاتی. تو نماز پڑھنے کا ایک ادب ہے کہ لباس مناسب ہو، موزوں ہو، خانہ پوری نہ کی جائے. بالکل ٹھیک. ویسے بنانے میں بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، مرد کی ہو جاتی. حضرت جی اگلا سوال ہے، اظہر خورشید ہے فیصل آباد سے. منازل سلوک اور مناسب سلوک ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ منازل کیا ہیں اور مناسب کیا ہیں؟ سوال تو بہت خوبصورت بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے، لیکن بہت تھوڑے لوگوں کے لیے. اچھا. ہاں یہ اس شعبے کے لوگوں کے لیے ہے. عام آدمی کو اس سے کیا تعلق اور اسے اس کی کیا سمجھ آئے. چلے جی، اس شعبے کے لوگ بھی بڑھنے چاہیے نا. حقیقت تو یہی ہے. منازل سلوک سارے کیفیات ہیں. ٹھیک ہے. یعنی منازل سلوک کو اس طرح نہیں کہ آپ یہاں سے لاہور پہنچ گئے، لاہور سے ملتان پہنچ گئے، ملتان سے کراچی پہنچ گئے. ٹھیک ہے، یہ منازل نہیں ہے. یہ نہیں ہے. منازل سلوک کیفیات ہیں. جتنا جسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے تو اس پر ایک خاص قسم کی کیفیت وارد ہوتی ہے، اور سارے قرآن کریم سے صوفیاء نے اخذ فرمائے. ٹھیک ہے. جیسے ذکر لطائف کے ذکر کے بعد سلوک کی پہلی منزل احدیت ہے، تو وہ قرآن کریم کی آیت ہے، الہکم الہ واحد. صحیح. تمہارا معبود واحد ہے، برحق ہے. بے شک. تو جب ذکر کر کے متوجہ اللہ ہوتے ہیں تو ان پر وہ توحید کے انوارات جو آتے ہیں تو وہ انہیں ایک منزل دکھائی دیتی ہے. صحیح. کشفن وہ دیکھتے ہیں کہ ایک منزل ہے، ایک محل ہے، لیکن وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں جب روح پہنچتی ہے تو اسے توحید باری کا وہ یقین حاصل ہو جاتا ہے جو وہاں نہ پہنچنے والوں کو نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کیفیت کو مراقبہ احدیت کہہ دیا. ٹھیک ہے. ایک منزل آ گئی. ٹھیک ہے. اب اسی راہ کی دوسری منزل معیت ہے. معیت قرآن کریم میں ہے، وَهُوَ مَغَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ. سبحان اللہ. بے شک. اب یہ ہم سب کا ایمان بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن ہم پر یہ کیفیت تو وارد نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. یقین نہیں ہے. یقین کی وہ کیفیت ایک جو اندر کیفیت آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ نہیں ہوتی جب تک آپ یہ اللہ اللہ کر کے یہ کیفیات، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سینہ بسینہ آ رہی ہیں، تو جب تک کسی صاحب بصیرت سے آپ اس کو وصول نہیں کرتے یہ کیفیت نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں اسے نظر آئیں گے کہ محل ہے، مکان ہے، لیکن سارا نور ہی نور ہوتا ہے. صحیح. اور دل پہ یہ وارد ہو جاتا ہے کہ ہر وقت ہر آن میرا رب میرے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح تیسرا مراقبہ اقربیت، یہ بنیاد ہے. ٹھیک ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم انسان کی شارک سے زیادہ قریب. بالکل ٹھیک. اب علمی طور پر ہم مانتے ہیں ایمان ہمارا ہے،
علمی طور پر ہم جانتے ہیں کہ شاہ رگ بھی تو ان سیلز سے بنی ہے بالکل ٹھیک ہے، جو انسانی بدن میں ہے. جی ہاں، اللہ ان سیلز کا خالق ہے، ہر ایک سیل کو وہ بنا رہا ہے، مٹا رہا ہے. تو شاہ رگ تو پھر بعد دیر میں اس کی باری آتی ہے. اللہ سے بہت زیادہ قریب ہے. صحیح، یہ ہم بالکل ٹھیک. علمی طور پر تو جانتے ہیں، لیکن کیا ہم دل میں اسے محسوس بھی کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. تصوف یہ ہے کہ آپ کو یہ مراقبہ نصیب ہو اور آپ کا دل یہ محسوس بھی کرے کہ واقعی میرا پروردگار شرک سے زیادہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. صحیح، مراقبہ اقربیت ہو گیا. بالکل ٹھیک. اسی طرح یہ چلتے جاتے ہیں دوائر محبت. یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب یہ محبت کا فلسفہ بھی عجیب ہے. آپ کو محبت کرنے کے لیے محبوب کو جاننا شرط ہے. ٹھیک ہے. جسے آپ جانتے نہیں اس سے محبت خاک ہو. نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کی عظمت کو جانے کون؟ مخلوق اس کی عظمت کا ادراک نہیں کرتا. اللہ اکبر، کبھی بھی نہیں کر سکتی. تو پھر محبت کیسے کرے؟ پھر ایک انداز ہے کہ اللہ کو وہ محبوب ہو جاتی. اللہ اکبر. اب ہر جذبہ ایک عمل ہے اور اس کا رد عمل آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، وہ آپ سے کتنی خوش اخلاقی سے ملے دل سے نفرت کرتا ہوگا. ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی ہے. کیفیت پلٹ. ہم صاحب اقتدار لوگوں سے جو ملازم ہیں، یہ نچلے درجے کے، آپ پولیس والے دیکھ لیں، یہ نفرت کرتے ہیں کہ جی صاحب نے گزرنا ہے، روٹ لگ گیا. اب یہ صبح 9 بجے آئے، رات شام 5 بجے تک کھڑے رہے، 5 بجے تو پتہ چلا جی وہ نہیں گزریں گے. نہیں گزرے. بیچارے اکثر ہوتا ہے. نفرت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اپنے دل میں دیتے رہتے ہیں بظاہر اٹینشن. اب انہیں ان سے محبت نہیں ہے، انہیں اس سے نفرت. بالکل ٹھیک ہے. رد عمل ہوتا ہے. کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں دل سے، وہ دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں. تو یہ تو بندے کی محبت کا اثر ہے. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو رد عمل کے طور پر اس کے دل میں اللہ کی محبت موجزان ہو جاتی ہے. اب اللہ کس سے محبت کرے وہ طریقہ بتا دیا اللہ نے اپنے حبیب سے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کا پیار چاہتے ہو تو میرا اتباع کر. تو جو جتنا خلوص دل سے حضور کا اتباع کرے گا اتنا اللہ کا محبوب ہو جائے گا. جب اللہ اسے محبوب رکھے گا تو وہ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اب یہ جو یحبہم، وہ ان سے محبت کرتا ہے. پہلے اللہ کی طرف سے محبت ہوتی ہے، تب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب یہ بھی ایک مراقبہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے آگے 2-4 مراقبات کے بعد پھر فنا فی اللہ، بقا فی اللہ. فنا فی اللہ میں سالک کو محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز فنا ہوگی، کچھ باقی نہیں، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی، اپنی ذات کی بھی نفی ہو جاتی ہے. بقا فی اللہ میں وہی بات آ گئی کہ ہر چیز اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے. سبحان اللہ. وہ وحدت الوجود پھر آ گیا کہ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، باقی وجودوں کو اس نے قائم رکھا ہوا تو ہے. تو یہ فنا بقا تک بنیادی، جس طرح آپ بچے کو ابجد پڑھاتے ہیں نا پہلی اس میں، بلکہ وہ پہلی پری کلاس پریپ وغیرہ جو ہے نا ان میں جو ABC سکھاتے ہیں نا، یہ تصوف کی فنا بقا تک اس طرح کی پریپ کی ABC ہے. اچھا. اگرچہ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ فنا بقا تک ہم نے سلوک مکمل کر لیا، لیکن یہ انہیں ٹھوکر لگی ہے. یہ فنا فی اللہ بقا باللہ یہ پری پریپ ہے سلوک کی. اچھا. اس سے آگے کیفیات اور منازل اور پھر بڑے بے انتہا نہ ختم ہو. اور مناسب کیا ہے؟ مناسب ایک دوسری بات. اچھا. مناسب ہوتے ہیں جیسے عہدے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بندہ PhD ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ گورنر بھی ہو. بالکل ٹھیک. بالکل. ایک میٹرک پاس گورنر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل ہو سکتا ہے. یعنی ایک عہدہ ہے اور ایک کوالیفیکیشن. یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں یہ کوالیفیکیشن ہے، یہ منازل ہے. منازل یہ کوالیفیکیشن. ٹھیک ہے. مناسب من جانب اللہ ہوتے ہیں. اب جس طرح آپ نظام کائنات میں دیکھیں ایک نظام شمسی ہے. ٹھیک ہے. نظام شمسی میں اللہ نے ہر ستارے کی حرکت اور گردش کے ساتھ زمین کے واقعات کو منسلک کر رکھا. ٹھیک ہے. یہ اس کی قدرت ہے. بالکل ٹھیک. جیسے سورج نکلتا ہے تو صبح کی فضا اور ہوتی ہے، دوپہر کی اور ہوتی ہے، عصر کی اور ہوتی ہے، ڈوب جاتا ہے اور ہوتی ہے. اس سے کہاں کہاں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں.
اب یہ جو اس فن کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں. بالکل ٹھیک. حضرت جی پھر وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب مزہ آنے لگتا ہے تو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے. اللہ قبول فرمائے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021. ہمیں میسج کیجیے، اور اسی طرح سے میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے. نوٹ فرما لیجیے questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال کسی بھی شعبے سے ہو ہمیں آپ بھیجیے، ہم رہنمائی لیں گے حضرت جی سے. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.